مانتے ہیں بس مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جھگڑا ہی ختم ہے. پھر اب سنیے گا میری بات. تو آپ کیا سمجھیں؟ براہ راست فضیلت، کاش آپ کو سمجھ لو اس عظیم فلسفوں کو. واللہ خدا کی قسم میں بھی رٹی رٹائی تقریریں کر سکتا، 4 کرامتیں سناتا سبحان اللہ گھر پہ. یہ کانسیپٹ کون کلیئر کرے گا؟ پبلک کو کب یہ بات بتائی جائے گی؟ آپ اس بات پر توجہ دیں تاکہ ہر معاملہ کلیئر ہوتا چلا جائے. انسان کو فضیلت عبادت سے براہ راست نہیں ملتی. کیا بولا میں نے؟ انسان کو فضیلت، عظمت، مقام، مرتبہ براہ راست عبادت سے نہیں ملتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ملتا. سبحان اللہ. یہ میں جذبات نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ معذرت عام مولوی ایسی باتیں کر رہے ہیں. ہم نے 15-20 سال پڑھا، ابھی کو پڑھ رہا ہے، اس کی روشنی میں بات کر رہے ہیں، جذبات میں نہیں. ایسے ہواؤں میں تیر نہیں چلا رہے. کیونکہ اگر عبادت سے بھائی سب کو مرتبہ مل جاتا براہ راست تو ولی کے پاس تو 100 سال کی عبادت ہے، صحابی کے پاس ایک نماز بھی نہیں ہے. پھر ولی کے پاس 100 سال کی عبادت ہے، صحابی کے پاس ایک نماز بھی نہیں ہے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں اصل جو انسان کے لیے فضیلت، مقام و مرتبے کا جو سبب ہے نا، وہ حضور کی ذات ہے. حضور کی ذات سے فضیلت لیتا ہے، پھر رسول اللہ کی توجہ سے عبادتیں کرتا ہے تو اس میں اللہ رب العالمین اور اسے درجات بلندی عطا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ تو اصل فضیلت کا جو معیار ہے نا، وہ حضور شکیت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی نسبت ہے. بے شک. اس لیے تمام علماء نے اس بات کو لکھا، صوفیاء نے بھی اس بات کو لکھا کہ انسان مقام و مرتبہ پاتا ہے نسبت مصطفیٰ سے، قرب مصطفیٰ سے، سبحان اللہ. نظر مصطفیٰ سے، سبحان اللہ. توجہ مصطفیٰ سے سبحان اللہ. انسان مرتبے کو پاتا ہے. تو صحابی اس لیے پوری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہوا کہ اسے نسبت مصطفیٰ سب سے زیادہ ملی، قرب مصطفیٰ سب سے زیادہ ملی، نگاہ مصطفیٰ سب سے زیادہ ملی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پر میں ایک بات عرض کروں، اور یہ بات ہمارے بزرگوں نے کی، بڑی پیاری بات، کیونکہ ہم جن سے سنیں ان کی بات آگے بڑھائیں. 1400 سال کی کتابوں میں نہیں پڑھا. یہ جملے اچھے آدمی کو دستے ہیں، جس سے سنو اس کی بات کرو. صحابی رسول عمل سے نہیں بنا، دیدار مصطفیٰ سے بنا. سبحان اللہ. تو یہاں پر ہمارے علماء نے بڑی کمال بات کی، جب صحابی عمل سے بنتا نہیں تو پھر اس کے عمل پہ بات کرتے کیوں؟ سمجھے؟ صحابی تو بنائی قرب مصطفیٰ سے ہے. آپ حاجی بن سکتے ہو، نمازی بن سکتے ہو، آپ مجاہد بن سکتے ہو، حافظ بن سکتے ہو، عالم بن سکتے ہو، مفتی بن سکتے ہو، یہاں تک کہ ولی بھی بن سکتے ہو. صحابی کوئی نہیں بن سکتا. اب بن گئے جو بننے والے تھے، جنہیں خدا نے اصل میں چنا تھا، جو محبوب کی صحبت کے لیے چنے گئے، وہ سب بن گئے. فرمایا اب پوری امت بھی مل جائے تو بھی صحابی رسول کی گرد راہ تو نہیں پہنچ. سبحان اللہ. جب صحابی عمل سے بنا نہیں ہے تو پھر اس کے عمل پر بحث کیوں کرتے؟ معاذ اللہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا. ہم نے کہا رسول اللہ نے منع کیا. فَمَا إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا. میرا آقا کہتی ہے، میرا آقا نے فرمایا جب بھی میرے صحابہ کا ذکر کرو زبان سنبھال کے کرنا. حضور نے فرمایا خبردار میرے صحابی کے بارے میں کسی نے ہلکے جملے بولے. صحابہ وہ ہیں جن کی عزت میرے مصطفیٰ خود بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور صحابہ وہ ہیں جن کے لیے قرآن نے خود دلائل ذکر کیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ.
ہم خمینی شمینی کی باتوں سے اور ہم مجلسوں سے صحابہ کو نہیں مانتے، ہم صحابہ کو قرآن اور حدیث سے مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کہنا فلاں تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے، فلاں تاریخ کی کتاب میں لکھا۔ ہم نے کہا وہ تو یہی بات ہو گئی بلا تمثیل کہ مونٹیسری میں پڑھنے والا ایک بچہ ہو جو KG1 میں ابھی پہنچا ہو، آپ اس کو لے کر جائیں اور بہت بڑے ہاسپٹل چلے جائیں، آغا خان ہاسپٹل چلے جائیں، اور وہاں کی بہت بڑے سرجن اسپیشلسٹ، اور وہ بھی وہ ہو جو آپریشن کرتا ہو بڑے بڑے، آپ اس بچے کو کہیں کہ اس ڈاکٹر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، وہ بچہ آپ کو ڈاکٹر کے بارے میں رائے دے، مانو گے؟ یہ مثال بھی پوری نہیں بنتی۔ یہ تاریخ کے مورخ خمینی شمینی بتائیں گے کہ صحابہ کون ہیں؟ میرے رب نے بتا دیا صحابہ کون ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہمارا معیار تو دیکھو، یہ انجینئر جیسے 2 نمبر اور جن کے علم چھو کے بھی نہیں گزرا، دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتا یہ بندہ، یہ بتائے گا صحابہ کو کیسے پڑھنا؟ سمجھے دل پھٹتا ہے۔ افسوس ہے یار جن کے کاندھوں پر اسلام کھڑا ہے، جن کے کاندھوں پر اسلام کھڑا ہے، اور اگر آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کو ہٹا دیں تو پھر قرآن ہم تک پہنچا کیسے؟ آپ کو پتہ ہے جو صحابہ کے دشمن ہیں ان سے بڑا اسلام کا دشمن کوئی نہیں۔ واللہ میں صحیح بتاؤں، دل اڑتا ہے قوم کو بتائیں یہ بات اور ان ظالموں کو لگام دی جائے، کاش اس کو اردو قدیم تخت پر ہو تو کسی میں ہمت نہ ہو کہ صحابہ کے خلاف بھونکے۔ قرآن آپ کو ڈائریکٹ ملا ہے؟ بولو یار، نہیں ڈائریکٹ ہم نے قرآن اردو سے سنا ہے؟ نہیں ہم نے حدیث ڈائریکٹ اردو سے سنی ہے؟ نہیں عبادت، اسلام، دین، ایمان سب ہمیں ڈائریکٹ ملا ہے؟ نہیں بولو نہیں کن سے ملا ہے؟ صحابہ کرام نے اردو سے سنا، سیکھا، سمجھا، پوری دنیا میں پہنچایا۔ تو جن شخصیات پر پورا اسلام کھڑا ہے، اگر ان کی عدالت میں شک کرو گے اور ان کے عامل ہونے میں شک کرو گے تو پورا اسلام نہ کھڑا۔ اس لیے جو اسلام، بیٹا بیٹھ جاؤ، خاموشی بیٹھ جاؤ نیچے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیں، اگر آج ہم نے ان معاملات کو نہ سمجھانا تو جو دشمن کھل کر انگریز یہود و نصارہ ہیں اسلام کے دشمن، انہوں نے ہی مسلمانوں کے ایمان کو ضائع کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو مسلمانوں کا لبادہ پہنایا اور ان کو یہ ٹاسک دیا کہ ایسی باتیں کرو کہ امت کے دلوں سے حضور کے وفادار صحابہ کی عظمت نکلے، کیونکہ جس دن معاذ اللہ امت کے دل سے صحابہ کی عظمت نکل گئی، اہل بیت کی عظمت نکل گئی، ان کے دل سے اسلام اور ایمان نکل جائے۔ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ قوم کا اب تک معیار نہیں بنا کہ ہمیں بات کیسے سننی ہے۔ میں یہ باتیں آپ کے سامنے کرتا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے اس وقت ہو کیا ہے۔ جن لوگوں نے بلایا جو ادھر بیٹھے ان کو اندازہ ہے کہ اس وقت کیا شب خوب مارا جا رہا ہے لشکر کے اوپر۔ آپ تھوڑا بیدار ہو جاؤ، انہی سے سیکھ لو کچھ یار کہ لاکھوں روپے کی مجلس سے لیتے ہیں اور صرف الٹی کہانی اور ہر سال نیا کربلا سناتے ہیں، پھر بھی قوم رونا دھونا ان کی باتوں پر توجہ۔ آپ کو تو ہم قرآن و سنت سناتے تو بھی توجہ نہیں آتی۔ کچھ سیریس ہو جاؤ یار، کچھ سمجھدار ہو جاؤ، اپنی ذمہ داری کا احساس کرو، ورنہ ہمارے اور ہمارے بچوں کی ایمان کا کیا ہوگا؟ آقا کو منہ دکھانا ہے قبر کے اندر۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے خلاف اس قدر پروپیگنڈا تھا، تیرے پاس وقت بھی نہیں تھا کہ تو سنتا سمجھتا سیکھتا ان کو جواب دیتا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو صحابہ کے خلاف بھونکتے ہیں نا اور ہلکی بات کرتے ہیں، وہ اصل میں اسلام کے دشمن ہیں، کیونکہ مکمل اسلام صحابہ کرام علیہ رضوان کے کاندھوں پہ کھڑا ہے۔ انہی کے بچوں کو چپ کرا ورنہ میں بات ختم کر دوں۔ میں نے سے بات آپ کو بولے آرام سے بیٹھو، خاموش سے بیٹھو، تیرے کو پیچھے بیٹھ جا، آپ اس سے پیچھے جا، پیچھے پیچھے چپ کرو، بھی بڑوں کو چپ پیچھے کرو، جا، بھی چھوٹوں پیچھے ہوں گے اور پیچھے مجھے نہیں پتا جو معذرت کے ساتھ آپ سے پیسے لے کر اپنی بات کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہم اس لیے نہیں آتے، ہم یہ آتے ہیں کہ پڑھتے ہیں کہ قوم کو سمجھائیں، بیدار کریں، اپنے منصب کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں کہ خدا کے واسطے جاگو،
کہ رسمی محفل نہیں ہے کہ ایک اعلان ہو گیا کہ مسجد میں بہت بڑی محفل ہو گئی، فلاں فلاں مقرر آئے تھے، سب کو ثواب ملے. نہیں، سمجھیں، سیکھیں، علاقے میں کام کریں، نظر رکھیں کہ کوئی بھونکے نہ صحابہ کے خلاف. سمجھیں ان باتوں کو. صحابہ گردنیں کٹاتے حضور کی خاطر، اور ہم ان کا ذکر توجہ سے سن بھی نہ سکتے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحابی کے خلاف وہی بھونکتا ہے جو اسلام کا دشمن ہے. واللہ ہم نے اسلام کا کام کیا، ہم نے تصویر روٹیاں کھائی ہیں. ایک بندہ بھی ہو جس نے اسلام کو کچھ دیا ہو، مجھ سمجھ کوئی ہو، ہم نے تو لیا ہے. الف سے لے کر والناس تک قاعدہ ہو پورا قرآن فری میں پڑھا. پھر ناوی شرمیہ تعمیر سے لے کر پوری بخاری تک سب فری میں پڑھا، سب کچھ فری میں پڑھا. اور پھر بندہ اگر اسلام کے لیے کوئی بات کرنے کی باری ہے تو بولنا بولے مجھے پیسے دو تو میں بات کروں. آپ سب کو بھی اسلام نے فری میں سب کچھ دیا ہے. کھانا کھاؤ گے، ابھی پیو گے، ابھی بیٹھے ہو مسجد کے اندر، یہ لائٹیں لگی ہیں، پنکھے استعمال ہوتے ہیں، لائٹیں، یہ کس کے لیے؟ یہ سب اسلام تو آپ کو دے رہا. آپ نے، میں نے کتنا مسجد کو پیسے دیے؟ ہم نے اسلام کو کیا دیا؟ ہم نے اسلام سے دیا ہے اب تک. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے لیا نہیں دیا اسلام. سبحان کیا اللہ، فرق ہے؟ سبحان اللہ. وہ پنڈی والے اور ذلیل اور مردود آدمی، تجھے شرم آنی چاہیے. اور ہر وہ بندہ ملعون اور لعنتی اور بے غیرت کو ڈوب کے مرنا چاہیے. کہہ رہے تو نے تو پورا اسلام فری میں پڑھا اور اسلام کا کھایا پیا، تو جو اسلام کو بچا کر ہم تک لائے صحابہ، تو ان کے خلاف بھونکتا ہے. تو پیسے دینے والوں کو اور صرف کھانا پینے کرنے والوں کو کیا پتا کہ میرے آقا کے صحابہ نے پیٹ میں پتھر باندھ کے حضور کے دین کو کیسے بچایا. نانی ماں کا گھر نہیں تھا، بچوں کا کھیل نہیں تھا، یہ حلوہ نہیں تھا. اس وقت حضور کے صحابہ نے کام کیا کہ جس وقت کام کرنا اپنی ہتھیلی پر جان کو رکھنا تھا، ایسا ہی نہیں تھا. اور صحابہ نے کیا. ایک صحابی بھی آپ نہیں بتا سکتے جو پیچھے ہٹا ہوا. یار پیٹ پہ پتھر بنتا ہے. ہمارے گھر میں اگر راشن نہ ہونا تو ہمیں دین سمجھ نہیں آئے گا. آپ نیو کراچی والے جتنے یہاں لوگ موجود ہیں، میں پوچھتا ہوں ایک بندہ آپ نے ایسا دیکھا ہے زندگی کے اندر؟ مجھے بتائیں کہ جس نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہو کھانا نہ ملنے کی وجہ سے. دیکھا ہے کوئی؟ سب جواب دو. نہیں. ایک بندہ کوئی دیکھا نہیں کہ جسے کھانا نہ ملا ہو، اس وجہ سے بھوک کی شدت کی وجہ سے اسے پیٹ پہ پتھر باندھا؟ ہم نے بھی نہیں دیکھا. ایک نہیں، میرے آقا کے درجنوں صحابہ ہیں، کئی صحابہ ہیں جن کے پاس روٹی نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھتے، پھر بھی کہتے یا رسول اللہ آپ کی خاطر سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے بھی تیار ہیں. سبحان اللہ. جو ایسے مخلص ہوں ان کے بارے میں بھونکتے ہو، یا جو ایسے مخلص ہوں ان کے بارے میں بندہ بکواس کرتا ہے. افسوس ہے یار ان رافضیوں پر، ان کے حواریوں پر، ان کے ٹولوں پر افسوس ہے. یار کس بات کا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ ارے تم سے اچھے تو یہودی اور عیسائی ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، کوئی میری سبقت لسانی نہیں ہے، پھر کہہ رہا ہوں کہ ان سے اچھے جو ہمارے آقا کے صحابہ کے بارے میں بھونکتا ہے، ان سے اچھے تو یہودی اور عیسائی ہوئے کہ وہ اپنے نبی کے صحابہ کو برا نہیں کہتے. پڑھ لیں کتاب، کوئی یہودی بھی حضرت موسیٰ کے صحابہ کو برا نہیں کہتے، ان کے ساتھیوں کو برا نہیں کہتا. کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو اور ان کے ساتھیوں کو برا نہیں کہتا. یہی امت ہے، اس میں ایسے ملوث اور لعنتی لوگ ہیں کہ جو ہمارے آقا کے ساتھ بیٹھنے والوں کو برا کہتے ہیں. ان حرام خوروں پر راستہ جب رکے گا جب حضور کا دین تخت پر. میں ایسے ہی پاگل نہیں، مجھے میں کیوں جوش میں آتا، دل پھٹتا ہے کہ محسن ہیں وہ ہمارے صحابہ، ان کے بارے میں بکواس. آپ کی عزت کی بات آ جائے، آپ کے 5,000 روپے کو کھا جائے تو آپ کو جذبات میں آ جاتا ہے، اور حضور کے صحابہ کو گالیاں دیں تو ہم جذبات میں نہیں آئیں. حضور کے صحابہ کے خلاف کوئی بھوکے تو ہم جذبات میں نہیں آئیں گے. کوئی صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرے تو ہمیں غصہ نہیں آئے گا، کیونکہ صحابہ کو ماننا ایمان اور معیار. قرآن کیا کہتا ہے؟ وقت کم ہے کیونکہ یہاں کے بعد مجھے آگے جانا ہے، وقت کم ہے اسی لیے میں آپ کے سامنے بات کروں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ.
منافقین کے بارے میں کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ محبوب کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، ابھی وہ مومن نہیں ہے، جھوٹ ہے، منع کر دیا۔ اور ایک طرف جب محبوب کے صحابہ کی بات ہے تو قرآن کیا کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرما حبیب اعلان کر قیامت تک جو ایمان لانا چاہتا ہے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، محبوب ان کی طرح ایمان لائے جیسے آپ پر ایمان لائے صحابہ، آمنتم بھی ان کی طرح مانے جنہوں نے آپ کو مانا۔ اے محبوب جو آپ کے صحابہ کی طرح ایمان لائے گا اللہ فرمائے اسی کا ایمان ہم قبول کریں گے۔ تو صحابہ تو معیار ہے ایمان کے لیے، ان پر بندہ بھونکے گا تو کہاں کھڑا ہے؟ کوئی بھی کتاب لے کر آ جائے، ہم نے صحابہ کو قرآن سے مانا، ہم نے صحابہ کو حضور کے حدیثوں سے مانا۔ عام مورخ بتائے گا کہ صحابہ کو کیسے ماننا ہے؟ نہیں، بلکہ ہم ہر اس کو مانیں گے جو صحابہ اور اہل بیت کو ماننے والا ہوگا، اور جو ان کو نہیں مانے گا وہ جتنا بڑا بھی محقق ہوگا ہمارے جوتے کی نوک پر ہوگا۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل۔ اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے متعلق بڑے معاملات نہ سوچیں اس وقت۔ قرآن مجید فرقان حمید تو فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی۔ کہتے ہیں حضور کے بعد معاذ اللہ وہ گمراہ ہو گئے تھے، بولو استغفر اللہ۔ کہتے حضور کے بعد گمراہ ہو گئے تھے۔ میں نے کہا میری بات سن، میں اس کو مختصر کروں۔ تیرا اور میرا علم اور جو انسان کے علم ہوتا ہے نا وہ دو زمانوں کو محیط ہوتا ہے، اس کو آسان کرنا پڑے گا۔